بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ ایک صحافی اور جنید جمشید کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ۔ ایک صحافی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن جنید جمشید سے پوچھا، مولوی صاحب آپ نے گانا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ وہ مسکرایا اور دیر تک ہنستا رہا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے اینک اتاری، ٹشو پیپر سے اپنی آنکھیں صاف کی اور ہنستے ہنستے جواب دیا، یار تم نے مجھے جس انداز سے مولوی صاحب کہا میں وہ انجوائے کر رہا ہوں، تم مجھے یہ انجوائے کرنے دو۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنس پڑا۔ وہ ہنستے ہنستے خاموش ہوا اور پھر بولا، یار گانے نے مجھے شہرت دی، عزت دی، پیسہ دیا، اگر کچھ نہیں دیا تو وہ سکون تھا۔ سکون مجھے مولوی صاحب بن کر ملا، اور جب یہ مجھے مل گیا تو مجھے پتا چلا کہ سکون دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیسہ، عزت اور شہرت تینوں مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے بعد دوبارہ ہنسا اور بولا، میں ویمبلے میں شو کرنا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میرا خیمہ درمیان میں ہو اور دوسرے گلوکاروں، موسیقاروں اور اداکاروں کے خیمے دائیں بائیں ہوں۔ میں 1992 میں ویمبلے گیا۔ ہندوستانی اداکار امیتابھ بچن کا خیمہ درمیان میں تھا۔ لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے اور اس پر واری واری جا رہے تھے۔ لوگ اس کے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے ایک دوسرے کو روند رہے تھے۔ میں نے جب یہ عزت دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا میں بھی کبھی اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھی یہ عزت، لوگوں کا یہ والہانہ پل مل سکتا ہے؟ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور وہ وقت آ گیا جب میرا خیمہ ٹھیک اس جگہ پر تھا جہاں کبھی امیتابھ بچن نے راتیں گزاری تھیں۔ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس دن میرے ساتھ تصویریں بنوانے کے لیے بھی ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں اندر سے نہال ہو گیا۔ میں کئی دن تک اس سرشاری میں رہا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا اور بولا، لیکن پھر ایک نئے احساس نے اس سرشاری کی جگہ لے لی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری کامیابی نے مجھے عزت تو دی، لیکن میں سکون سے محروم ہوں۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ سکون عزت سے بڑی چیز ہے اور مجھے اس بڑی چیز کی طرف جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولا، میں اس کے بعد بھی گاتا رہا۔ لوگ میرا گانا سنتے تھے، جھومتے تھے اور مجھے چومتے تھے۔ دل دل پاکستان گانا میری پہچان بن گیا۔ میں جہاں جاتا لوگ مجھ سے فرمائش کرتے، لیکن میں اب عزت کے ساتھ ساتھ سکون بھی تلاش کر رہا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے یہ نعمت بھی مل گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تبلیغی جماعت اور مولانا طارق جمیل کے قابو کیسے آ گئے؟ وہ مسکرایا اور بولا، پاکستان کا ہر شہری زندگی میں کبھی نہ کبھی ڈاکٹر، پولیس اور تبلیغی جماعت کے قابو ضرور آتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ان کے ساتھ چند دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تعداد دائمی مریض، عادی مجرم اور مولوی صاحب بن کر مستقل ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں بھی ایک دوست کے ذریعے مولانا طارق جمیل سے ملا اور پھنس گیا۔ میں نے پوچھا، آپ کیسے پھنس گئے؟ وہ مسکرایا اور اس نے جواب دیا، مجھے اس شخص نے اتنی محبت دی جو مجھے اس سے پہلے کسی سے نہیں ملی تھی۔ یہ محبت میرے لیے نشہ ثابت ہو گئی اور میں اس نشے کی لت کا شکار ہوتا چلا گیا۔ میں نے دین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ میں شغل میں چلے لگانے لگا
اور مجھے جب ہوش آیا تو میں اس وقت تک اچھا خاصا مولوی صاحب بن چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ اچھے خاصے سمجھدار انسان ہیں، آپ درمیان میں بھاگ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہکا لگایا اور بولا، میں نے بھاگنے کی ایک آدھ ٹرائی کی تھی، میں نے گانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر اچانک احساس ہوا کہ جنید جمشید تم کھاؤ گے کہاں سے؟ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا؟ گانا میری زندگی تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے اگر یہ بند کر دیا تو مجھ سے میری زندگی چھن جائے گی۔ چنانچہ میں نے شیو کی اور اپنی دنیا میں واپس آ گیا، لیکن چند دنوں کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجھے سکون اور شہرت، دولت، عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میرے اندر کشمکش جاری تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، میرے دماغ سے غلط فہمیوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور میں دوبارہ اس لائن پر آ گیا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ میں تبلیغ والوں کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا شہرت، عزت اور دولت آسانی سے چھوٹ گئی؟ جنید جمشید تڑپ کر بولا، بہت مشکل تھا۔ گانا میرا واحد کمائی کا ذریعہ تھا۔ مجھے شہرت کی لت پڑ چکی تھی۔ میرے لیے فینز، تصویریں اور آٹوگراف زندگی تھی۔ میرا گانا میرا شناختی کارڈ تھا۔ میں اس شناختی کارڈ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں گانے کے بغیر معاشی، سماجی اور ذہنی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک سودا کیا۔ میں نے اللہ کے نام پر اپنے تینوں اثاثے قربان کر دیے۔ میں نے عزت، شہرت اور روزگار تینوں چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ پر لگ گیا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بولا، میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا قانون ٹیسٹ کر رہا تھا۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، جو اللہ کے نام پر اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ خدا کی ذات اسے اس کے حق سے زیادہ نوازتی ہے۔ میں نے اللہ کے اس اعلان، اس وعدے کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا کل اثاثہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ میرے بھائی، آپ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے میری تینوں چیزیں 70 سے ضرب دے کر مجھے واپس لوٹا دیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لاکھوں روپے قربان کر دیے تھے۔ رب کی ذات نے مجھے کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ میں نے آج تک ایک رومال نہیں بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ دنیا میں جنید جمشید کے نام سے کپڑوں کا سب سے بڑا برانڈ جے ڈاٹ چل رہا ہے۔ میں راک سٹار حیثیت سے مشہور تھا۔ اللہ کا کرم دیکھو کہ میں آج نعت خوانی اور اللہ کے ذکر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہوں۔ لوگ مجھے دل پاکستان کی وجہ سے عزت دیتے تھے، لیکن آج لوگ ایک نعت خوان کی حیثیت سے میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں کبھی جینز پہن کر سٹیج پر ناچتا تھا اور عزت دار لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو میرے سائے سے بچا کر رکھتے تھے، لیکن میں آج سر پر عمامہ اور ٹوپی پہن کر ممبر پر بیٹھتا ہوں اور لوگ مجھ سے اپنے بچوں کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، کیا یہ اس 70 گنا سے زیادہ نہیں جس کے لیے میں نے قربانی دی تھی؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں اس وقت آج کے مقابلے میں زیادہ گمراہ، زیادہ سنگ دل اور زیادہ بددیانت تھا۔ چنانچہ میں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، آپ اگر ان مولویوں کے ہاتھوں سے بچ گئے جو اس وقت آپ کی گردن کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، جو آپ کو گستاخ رسول اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گناہگار سمجھ رہے ہیں، تو میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنس پڑا۔ لیکن میں نے جب 7 دسمبر کو جنید جمشید کے ایئر کریش کی خبر سنی
اور اس کے بعد جس طرح پورے ملک کو اس کے سوگ میں ڈوبتے ہوئے دیکھا اور پھر 15 دسمبر کو کراچی میں اس کا جنازہ دیکھا تو میں اس کو سچا ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ملک میں ہزاروں علماء کرام، سیاستدان، بیوروکریٹس، صوفیاء کرام، اداکار، گلوکار اور ارب پتی تاجر فوت ہوئے۔ ان کے جنازے جنازہ گاہوں میں پڑھائے گئے، لیکن جنید جمشید کا جنازہ اسٹیڈیم میں پڑھا گیا اور اس میں حقیقتاً لاکھوں لوگ شریک تھے۔ تحت نظر سر ہی سر اور بازو ہی بازو تھے۔ جنید جمشید کو اس سے پہلے ایئر فورس نے گارڈ آف آنر بھی دیا تھا۔ اس کے کفن کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا اور اسے C-130 کے ذریعے اسلام آباد سے کراچی پہنچایا گیا۔ یہ اعزاز آج تک کسی گلوکار کو نصیب نہیں ہوا۔ دنیا میں مہدی حسن اور نور جہاں جیسے گلوکار دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ بڑے غلام علی خان، نصرت فتح علی خان، عزیز میاں قوال، استاد امانت علی خان اور صابری برادران موسیقی کے استاد تھے۔ یہ استاد اس عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کے جنازے کیسے اور کتنے تھے۔ موسیقی کے استاد ہونے کے باوجود یہ لوگ جس انداز سے دنیا میں رخصت ہوئے یہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عزت جنید جمشید جیسے ایک سابق گلوکار کو دی یہ بھی سارا زمانہ جانتا ہے، جبکہ جنید جمشید کے غم کو ہر شخص نے ٹیس کی طرح محسوس کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو 70 سے ضرب دے کر اس کے تمام اثاثے اس کو لوٹا دیے۔ جنید جمشید نے ہم جیسے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے۔ عزت قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ عزت کو 70 گنا کر کے دوبارہ لوٹائے گا، اور شہرت اور دولت کی قربانی دو گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی 70 سے ضرب دے کر دوبارہ لوٹائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اسٹاک ایکسچینج کائنات کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے۔ یہ کبھی کریش نہیں ہوتی، یہ کبھی اپنے شیئر ہولڈرز کا خسارہ نہیں ہونے دیتی۔ آپ کا انڈیکس ہمیشہ اوپر جاتا ہے، اوپر سے اوپر اور مزید اوپر۔ میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔